حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ رائے مشورہ کر کے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ اس شخص کی بیوی کو رجم کر دیا جائے، یعنی اسے سنگسار کر دیا جائے۔ اس وقت تک اس عورت پر پتھر برسائے جائیں کہ جب تک وہ عورت ہلاک نہ ہو جائے۔ عمر فاروق اعظم کے اس فیصلے کو سننے کے بعد وہی محفل میں موجود جناب معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض کرتے ہوئے کہا، اے عمر، میں آپ کے اس فیصلے سے اختلاف رکھتا ہوں، مجھے آپ کا یہ فیصلہ منظور نہیں ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ ابن جبل کی اس بات کو سن کر حیران رہ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ آخر تمہیں میرا یہ فیصلہ منظور کیوں نہیں ہے؟ جناب معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، عمر، یقیناً وہ عورت قصوروار ہے، اس کو رجم کر دینا چاہیے، لیکن اس عورت کے شکم میں جو بچہ پل رہا ہے، آخر اس کا قصور کیا ہے؟ اس بچے کو قتل کیوں کیا جائے گا؟ عمر فاروق اعظم نے جب یہ سنا، آپ غور و فکر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب آخر کیا کیا جائے۔ ناظرین اکرام، یہ پورا واقعہ کیا ہے؟ آخر وہ عورت کون تھی؟ اس عورت نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اسے سنسار کرنے کا حکم دیا گیا؟ پھر جب عمر فاروق اعظم کے فیصلے پر جناب معاذ ابن جبل نے اختلاف کیا تو عمر فاروق اعظم نے کیا اپنے فیصلے کو بدلا؟ کیا اس عورت کو رجم کیا گیا؟ آئیے سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک صحابی رسول سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں حاضر ہوئے اور آ کر کہتے ہیں، امیر المومنین، میں کہیں سفر پر گیا ہوا تھا، 2 سال کے بعد آج میں اپنے گھر واپس آیا ہوں۔ میں اپنے گھر آیا تو بہت خوش تھا کہ 2 سال کے بعد میں اپنی بیوی سے ملاقات کروں گا، لیکن گھر پہنچنے کے بعد میری تمام خوشیاں کافور ہو گئیں، میری تمام خوشیاں غرق ہو گئیں۔ عمر فاروق اعظم نے فرمایا، آخر ایسا کیا ہوا؟ اس پر وہ صحابی رسول کہتے ہیں، امیر المومنین، میں 2 سال کے بعد اپنے گھر واپس آیا ہوں۔ گھر آنے کے بعد جب میں نے اپنی بیوی سے ملاقات کی تو میری بیوی نے یہ بتایا کہ وہ حمل سے ہے۔ میں 2 سال تک اس کے ساتھ تھا ہی نہیں، میں تو باہر تھا، پھر آخر میری بیوی حاملہ کیسے ہو سکتی ہے؟ جب میں نے اپنی بیوی سے اس حمل کے تعلق سے سوال کیا تو میری بیوی کہنے لگی کہ یہ آپ ہی کا بچہ ہے، اور وہ اس بات پر ہر طرح کی قسم تک اٹھانے کو تیار ہے۔ امیر المومنین، جب شوہر اپنی بیوی سے 2 سال تک دور رہا ہو تو بھلا اس کے شکم میں اس کا بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بیوی نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہم دونوں کے تعلق سے فیصلہ فرما دیں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دیر تک غور و فکر کیا، اس کے بعد اپنے آس پاس موجود لوگوں سے آپ نے رائے مشورہ کیا۔ مشورہ کرنے کے بعد آپ نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا، اس عورت نے یقیناً اپنے شوہر کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس نے اپنے شوہر کے ساتھ دیانت داری نہیں کی بلکہ حق تلفی کی ہے، اور شریعت کے اعتبار سے اس عورت کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، اور شریعت نے ایسی عورتوں کے لیے رجم کا حکم دیا ہے، یعنی اس عورت کو سنگسار کر دیا جائے، اس وقت تک اس پر پتھر برسائے جائیں جب تک کہ وہ عورت ہلاک نہ ہو جائے۔ ایسا گناہ کرنے والوں کے لیے شریعت نے یہی سزا مقرر کی ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ محفل میں موجود صحابی رسول حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے کہا، امیر المومنین، میں آپ کے فیصلے سے اختلاف کرتا ہوں، مجھے آپ کا یہ فیصلہ منظور نہیں ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، پھر تم بتاؤ آخر اس عورت کو کون سی سزا دینی چاہیے؟ اس پر جناب معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اگر واقعی اس عورت نے اپنے شوہر کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس نے امانت میں خیانت کی ہے، تو اس عورت کو رجم کر دینا چاہیے، لیکن اس عورت کے شکم میں جو بچہ پل رہا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اس بچے کا کیا قصور ہے؟ عورت کے ساتھ اس بچے کو بھلا کیوں قتل کیا جائے گا؟ اس کے بعد جناب معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل میں موجود تمام لوگوں کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں
کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئیں جن سے زنا سرزد ہو گیا تھا۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے نفس پر قابو نہ کر سکی اور میں نے گناہ کیا جس کے سبب میں حاملہ ہو چکی ہوں۔ آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں، آپ مجھے پاک کر دیں، میں اس گناہ کی معافی چاہتی ہوں۔ آپ جو شریعت نے سزا مقرر کی ہے مجھے سزا دے کر پاک کر دیں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ تم نے کیا ہے، تمہاری کوکھ میں پلنے والے بچے کا بھلا کیا قصور ہے؟ تم جاؤ، بچے کی ولادت کے بعد واپس آنا۔ اس کے بعد وہ عورت واپس چلی گئی اور بچے کی ولادت کے بعد پھر ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر آئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کا حکم ان کی خاطر نافذ کر دیا، یعنی کوکھ میں پلنے والا بچہ بے قصور تھا، اسے بچا لیا گیا اور زنا کرنے والی عورت کو سزا دے دی گئی۔ یہ سننے کے بعد سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فیصلے کو بدلتے ہوئے صحابی رسول سے کہا، اپنے گھر میں بچے کی ولادت تک انتظار کرو، بچے کی ولادت ہو جائے اس کے بعد تمہاری بیوی کو سزا دی جائے گی۔ وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ ان کے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی۔ جب بچہ دنیا میں آیا تو لوگ دیکھ کر حیران تھے۔ وہ لڑکا تھا، اس کے سر کے بال کافی بڑے تھے، یہاں تک کہ وہ بڑی عمر کا لگتا تھا، اس کے منہ میں دانت تک آ چکے تھے۔ جب صحابی رسول نے اس بچے کو دیکھا تو وہ بے ساختہ پکار اٹھے، یقیناً یہ میرا ہی بچہ ہے، یہ میرا ہی بچہ ہے، اس کی شکل صورت بھی بالکل میری طرح ہے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے اپنی بیوی پر الزام لگایا اور میں نے اس کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے بھی معافی تلافی کی اور اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ اور استغفار کیا۔ جب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے بارے میں پتا چلا، آپ نے فوراً اپنے رب کا شکر ادا کیا اور بڑے مجمع کے سامنے آپ نے اعلان کرتے ہوئے کہا، یہ اللہ کا ہم پر بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ ہمارے درمیان معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اللہ کے برگزیدہ بندے موجود ہیں۔ اگر معاذ ابن جبل نہ ہوتے عمر تو ہلاک ہو جاتا، ایک بے گناہ عورت کو رجم کرا دیتا، ایک بے گناہ بچے کو عمر قتل کرا دیتا۔ اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ معاذ ابن جبل نے عمر کو ہلاک ہونے سے بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھیں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے رعب و دبدبے کا یہ عالم ہے کہ خود اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل کر بھاگ جاتا ہے۔ عمر فاروق اعظم کے بازوؤں کی طاقت کا یہ عالم ہے، آپ کے دور خلافت میں 22 لاکھ مربع میل کی زمین پر اسلام کا پرچم لہرایا ہے۔ وہ عمر فاروق اعظم وقت کے خلیفہ ہیں۔ آپ مقدمے کو سننے کے بعد فیصلہ فرما دیتے ہیں اور آپ کے فیصلے پر ایک عام صحابی اختلاف کرتے ہیں اور سیدنا عمر فاروق اعظم اس اختلاف پر ناراض نہیں ہوتے، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ بتاؤ تم نے میرے فیصلے پر اختلاف کیوں کر کیا؟ ناظرین اکرام، جب تک ایسے لوگ زمین پر موجود تھے، زمین پر عدل و انصاف باقی تھا۔ یہ وہی دور تھا کہ جب شیر اور بکری ایک گھاٹ میں ایک ساتھ پانی پیا کرتی تھی، نہ کوئی یتیموں پر ظلم کرتا، نہ غریبوں پر زیادتی کرتے، نہ کہیں کرپشن تھا، نہ کہیں رشوت خوری تھی، نہ کہیں پر فراڈ کے دھندے تھے، نہ کہیں کالا بازاری تھی۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب سے ایسے اللہ والے دنیا سے رخصت ہوئے، پوری دنیا میں ہر طرف کرپشن ہے، رشوت خوری ہے، کالا بازاری ہے، ایک دوسرے کی حق تلفی ہے، چوری ہے، اندھیرا ہے، برائی ہے، زیادتی ہے، ظلم ہے۔ ناظرین اکرام، موجودہ دور میں اگر کوئی بڑا کوئی بات کہہ دے، اگرچہ وہ بات کتنی غلط کیوں نہ ہو، ہے کوئی چھوٹا جو اس کے سامنے زبان کھولنے کی جرت تک کرتا ہو۔ آپ ذرا سوچیں، آپ کے علاقے کا کوئی کارپوریٹر ہو، سوشل ورکر ہو، کوئی عہدے دار ہو، اگر وہ کوئی برائی کا کام کر رہا ہو، کیا آپ اسے برائی سے روکنے کی جرت کر سکتے ہیں؟ لیکن وہ اسلام کا کتنا خوبصورت دور تھا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا خلیفہ اگر کوئی فیصلہ کر دے تو عام مسلمان بھی ان کے فیصلے سے اختلاف کرنے کی ہمت اور حق رکھتا تھا، اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اختلاف کو سننے کے بعد
انا کو درمیان میں نہیں لاتے تھے، آپ کا ایگو ہرٹ نہیں ہوتا تھا، بلکہ آپ اس بات کو صحیح طور پر سمجھنے کی کوشش کرتے تھے اختلاف کی وجہ کیا ہے، کہیں میرے فیصلے میں کوئی کمی تو نہیں، کہیں غلطی پر میں تو نہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، جب تک ایسے لوگ دنیا میں موجود تھے اللہ نے فضل فرمایا تھا، کرم فرمایا تھا، عزت دی تھی، اور جب سے ہمارے اور آپ کے جیسے لوگ پیدا ہو گئے، اپنی بات کے سامنے کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں، تب سے مصیبت ہے، اندھیرا ہے، پریشانی ہے۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہمیں اور آپ کو ایسے تاریخی واقعات سے سبق حاصل کرنے، اس کو عملی جامہ پہنانے، اپنی سوچ اور فکر کو بدلنے کی، اپنے آپ کو بدلنے کی، اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔